الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج 3 شعبان المعظم ہے، جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر، فرزند رسول، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم ولادت ہے۔ امام علی مقام 3 شعبان کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وہ عظیم فرزند ہیں کہ جن پر دین بھی ناز کرتا ہے، کائنات بھی ناز کرتی ہے، زمین و آسمان رشک کرتے ہیں، کہ جنہوں نے آ کر اللہ کے دین کو بقا عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اور اپنے نام لکھوایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے ہاں جب پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کی خبر ہوئی، تو آپ گھر تشریف لے گئے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام حرب ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا نام وہ رکھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو ارشاد فرمایا تھا، اور یہ جنتی نام تھا۔ اس سے پہلے اہل عرب میں سے کسی نے اپنے بیٹے کا یہ نام نہیں رکھا تھا۔ امام علی مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا، گھٹی دی اپنے لعاب دہن سے، اور پیار کیا، شفقت فرمائی، محبت کی۔ یہ وہ عظیم فرزند رسول ہیں، بلکہ سبط رسول ہیں، کہ جنہوں نے دوش نبوت پر سواری کی ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر ہیں کہ جن کا بیان کرنا اس چھوٹے سے کلپ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے چہرے سے لے کر سینے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو وہ حسن کو دیکھ لے، اور جس نے ناف سے لے کر ٹخنوں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین نوجوانان جنت کے سردار، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگوں کے حسب و نسب کا اور اعلیٰ نسبی کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ کہنے لگے تمہیں کیا پتا کہ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، جو نانا کی نسبت سے، نانی کی نسبت سے، خالہ کی نسبت سے، پھوپھو کی نسبت سے، ماموں کی نسبت سے عظیم ہیں، تم جانتے ہو کون ہے؟ تو ساری محفل پکار اٹھی کہ ہمیں نہیں پتا، آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام حسین کا بازو پکڑ کر کہا، یہ ہر طرح سے اعلیٰ نسب ہے، ہر طرح سے عظیم ہے، ہر طرح سے عظمت والے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، ان کے پھوپھی ام ایمن ہے، پھر ان کے ماموں ابراہیم ہے۔ قربان جائیں ان کے مقام کے اور ان کی اعلیٰ نسبی کے۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار فرمایا کرتے، اتنی محبت و شفقت کیا کرتے کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے، حضرت قاسم سے بھی وہ محبت نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اور امام حسین کو لے کر شفقت فرما رہے ہیں، ایک ران پہ وہ بیٹھے ہیں اور ایک ران پہ بیٹے بیٹھے ہیں، تو جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو رکھنے کا اختیار ہے، ایک کو اللہ لے جائے گا۔ تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفقت و محبت فرمائی اور کہا میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ، اسے نہ لے جانا، کیونکہ اس کے جانے پر مجھے ہی نہیں میری بیٹی فاطمہ کو بہت رنج ہوگا۔ تو یوں 3 دن بعد حضرت قاسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ وصال فرما جاتے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پیارے، کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو نثار کر دیا، مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ اور فرمایا من احبہما فقد احبنی، کہ جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی اس نے ہی مجھ سے محبت کی۔ فرمایا الحسن والحسین ریحانتئی من الدنیا، کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 جنتی پھول ہیں۔ پھر فرمایا انا من الحسین والحسین منی، کہ میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے۔ کیا عظیم عظمتیں ہیں، کیا عظیم نسبتیں ہیں، کیا عظیم درجے ہیں، کیا عظیم کمالات ہیں
قربان جائیں۔ ایک دفعہ امام علی مقام اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پہ رنجش ہو گئی۔ آپ کے فضائل و کمالات کی بات ہے نا، تو اس لیے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں آپ کی زندگی کے پیارے پیارے واقعات کا، تاکہ ہمارے اندر سے جو آج کی نسل ہے، ہمارے آنے والی نسل ہے، ان کے دلوں سے وہ نفرت، وہ رنجشیں ختم ہوں جو اسلام کا وتیرہ نہیں ہے، جو اسلام کا شاعر نہیں ہے، جو مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ ان دونوں کے درمیان رنجش ہو گئی، ایسے ہی کسی چھوٹی سی بات پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے عظیم صحابی ہیں، ان کو پتہ چلا آپ دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے گئے۔ ابھی اب بچے تھے نا، تو صلح کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ حسین، میں نے سنا ہے جو پہلے صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھائی جان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں وہی پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا۔ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے تو اپنے بھائی سے بہت محبت ہے، میں حسن حسین سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے صلح کے لیے پہل کی، اور یوں بچپن میں ہی ایسے ہی جیسے بچوں میں کوئی ناراضگی ہو جایا کرتی ہے تو آپ دونوں کی صلح ہو گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے انتہائی شفقت فرما تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے جس پیار سے، جس لاڈ سے، جس محبت سے اپنے شہزادوں کو پالا اور جو شفقت و محبت فرمائی، اس کا تو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ خدا کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھے، میرے ان دو شہزادوں سے محبت رکھے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ان کی ولادت کا دن ہے جو آب کوثر سے سیراب فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و امام حسین کوزوں کی شکل میں پیالے پکڑے ہوں گے اور آب کوثر سے اہل جنت کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام حسن حسین کے اخلاق عطا فرمائے، ان کی وہ محبت عطا فرمائے جو انہوں نے دین سے کی، اور دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنا تن، من، دھن، اپنی اولاد قربان کر دی، لیکن اسلام کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا اور پرچم اسلام کو ہمیشہ سربلند کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔